اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فنیٹکس کے بارے میں۔ تو فنیٹکس کیا ہوتا ہے؟ دراصل فنیٹکس ہوتی ہیں وہ مختلف آوازیں کہ جن کا استعمال کسی بھی زبان میں ہوتا ہے جو کہ مل کر مختلف الفاظ بناتی ہیں۔ تو لہٰذا ہر ایک زبان میں مختلف قسم کی آوازیں جو ہے ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن آوازوں کا استعمال انگلش لینگویج کے اندر کیا جاتا ہے ان کا استعمال کسی دوسری لینگویج میں نہ کیا جاتا ہو، اور اسی طرح سے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کچھ ایسی آوازیں ہوں جن کا استعمال اردو میں کیا جاتا ہو اور وہ انگلش میں نہ کیا جاتا ہو، جیسے کہ اردو میں ڑ کی جو آواز ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے ڑ کا حرف استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم صرف انگلش فنیٹکس کی بات کریں تو انگلش لینگویج کے اندر جو انگلش الفابیٹ ہے اس میں جو لیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جن کی مدد سے الفاظ کے جو سپیلنگ ہے وہ لکھے جاتے ہیں، تو A to Z یعنی کہ یہ کتنے لیٹرز بنتے ہیں؟ یہ ہیں 26 لیٹرز۔ 26 لیٹرز کا استعمال ہوتا ہے انگلش لینگویج کے اندر مختلف الفاظ کے سپیلنگ کے لیے۔ لیکن اگر جو ساؤنڈز ہیں ان کو دیکھا جائے جو کہ انگلش لینگویج کے اندر ڈفرینٹ ساؤنڈز استعمال ہوتی ہیں مختلف الفاظ کو ادا کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، تو یہ ساؤنڈز جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تقریباً 44 ساؤنڈز ہیں یا اس سے بھی زیادہ، معاف کیجیے گا، یعنی یہ 44 ساؤنڈ ہیں، 26 لیٹرز اسپیلنگ کے لیے، لیکن ساؤنڈز یا آوازیں کتنی ہیں؟ وہ لیٹر سے زیادہ ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مشکل پیش آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی لفظ کے اسپیلنگ کو صرف دیکھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایک ہی آواز کے لیے مختلف اسپیلنگ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے فری اور دوسرا ایٹ۔ فری، اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ یہ ہے ای کی آواز، ای۔ اور لفظ ایٹ جو ہے، ایٹ، اس کے شروع میں بھی وہی ای کی آواز ہے۔ تو یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ لفظ فری کے اندر جو ای کی آواز ہے اس کی سپیلنگ کیا ہے؟ ڈبل ای، جبکہ لفظ ایٹ کے اندر جو ای کی آواز ہے اس کی سپیلنگ کیا ہے؟ ای اے۔ تو اس طرح سے ایک ہی ساؤنڈ ہے لیکن سپیلنگ جو ہے وہ مختلف ہیں۔ تو کوئی ایسا شخص جو کہ اس زبان کو سیکھ رہا ہو اور اس نے اس کی پروننسیشن سیکھنی ہو تو وہ صرف سپیلنگ کو دیکھ کر ٹھیک پروننسیشن نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ اس کے علاوہ ایک اور مشکل بھی پیش آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں پر ایک ہی آواز کی مختلف سپیلنگ ہیں، اسی طرح سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو مختلف میننگز یا معنی والے الفاظ ہوں لیکن ان کے سپیلنگ ایک جیسے ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ہے لفظ بو، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کمان، کہ جس میں تیر لگا کر پھینکا جاتا ہے، جبکہ یہ جو دوسرا ہے لفظ اس کی سپیلنگ بالکل وہی ہے لیکن اس کی پروننسیشن مختلف ہے۔ اس کی پروننسیشن ہے باؤ، باؤ یعنی جھکنا۔ تو بو جب کہیں گے اس کا مطلب ہوگا ویپن، یعنی یہ ایک قسم کا ہتھیار ہے، اور جب باؤ کہیں گے اس کا مطلب ہوگا ٹو بینڈ یعنی جھکنا۔ تو اس موقع پر بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی ایسے شخص کو جو کہ یہ زبان سیکھ رہا ہو کہ سپیلنگ تو بالکل ایک سے ہیں لیکن انہیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے طور پر انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے انگلش لینگویج کے اندر، اسی طرح سے مختلف زبانوں کے اندر ان کے جو انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم جیسے کہ انگلش کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو انگلش زبان کی جیسے مثال اگر ہم لیں، ایگزامپل لیں، جیسے کہ یہ ایک ساؤنڈ ہے اور اس کا یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک خاص نشان ہے کہ جو کہ ایک ساؤنڈ کے متعلق بتا رہا ہے، جیسے کہ اس کو ترچھی لائنوں کے درمیان ہمیشہ اس طرح سے جب کسی چیز کو، سمبل کو، نشان کو ساؤنڈ کے لکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے اور بعد میں اس طرح سے یہ سلیش کا نشان سا بنایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ساؤنڈ ہے جس کا سمبل یہاں دکھائی دے رہا ہے یہ ہے ای کی ساؤنڈ، جیسے کہ ہے لفظ فری اور ایٹ میں۔ لفظ فری کے آخر میں یہ ساؤنڈ ہے ای کی ساؤنڈ، جبکہ لفظ ایٹ جو ہے اس کے شروع میں یہ آواز آ رہی ہے، اور
ان دونوں ہی جگہوں پر اگر دیکھا جائے ان کے سمبلز کو اگر لکھا جائے تو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے ف اور ر، ان دونوں کی ساؤنڈز کے سمبل اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ای کی جو ساؤنڈ ہے اس کی جگہ پر ہم استعمال کریں گے اس خاص سمبل کا، نشان کا. تو اس طرح سے یہ پوری پروننسیشن سیکھی جا سکتی ہے کہ ف ر اور ای مل کر بنتا ہے فری، فری. تو اس طرح سے یہ جو فنیٹک الفابیٹ ہے، یعنی یہ جو مختلف سمبلز ہیں ساؤنڈز کے، یہ مدد دیتے ہیں الفاظ کو پروناؤنس کرنے میں. اب مثال کے طور پر لفظ ایٹ جو ہے، اس کی بھی فنیٹک سمبلز اور کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتے ہیں فنیٹک الفابیٹ کی مدد سے. اور ایٹ کے شروع میں یہ آواز ہے تو یہ سمبل جو ہے یہ بالکل اس کے شروع میں استعمال کیا جائے گا، آئی. اب معاف کیجیے گا، یہ اس طرح سے آئی کی طرح سے یہ ہوتا ہے اور ڈبل ڈاٹ ہوتا ہے اس کے آگے. اور تو اس کے آخر میں اس کے بعد آئے گی ٹی کی ساؤنڈ کے لیے، یہ لیٹر ٹی کی طرح سے یہ ایک سمبل ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں بھی سلیش کا نشان لگانا ضروری ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ یہ ساؤنڈ کے سمبلز ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوگا لفظ ایٹ کے ساؤنڈ سمبلز، یعنی ای اور ٹ کی آواز مل کر بنائیں گے ایٹ، ایٹ. تو اب اگر یہ سمبلز جو ہیں فنیٹک الفابیٹ جو ہے انگلش کا، اگر اس کو سیکھ لیا جائے تو بڑی آسانی سے الفاظ جو ہیں ان کی درست ادائیگی سیکھی جا سکتی ہے. تو کوئی شخص اگر یہ زبان پہلی مرتبہ سیکھ رہا ہو، اس کو بھی ان فنیٹک الفابیٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ ان اس فنیٹک الفابیٹ کو سیکھتے ہیں جو کہ انگلش زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مختلف جو سمبلز ہیں تقریباً یہ 44 ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی الفاظ کی ادائیگی کا پتہ لگانے میں، جو کہ آپ خود سے پتہ لگا سکیں گے. جیسے کہ ڈکشنری کے اندر ہر لفظ کے سامنے اس کی سپیلنگ کے سامنے اسی طرح سے یہ سمبلز بھی لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ درست جو الفاظ کی پروننسیشن ہے، ادائیگی ہے، وہ کس طرح سے ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ لفظ BOW کی دو مختلف پروننسیشنز دیکھی تھی، تو ان کے سمبلز کچھ اس طرح سے ہیں. باؤ ٹو بینڈ یعنی جھکنا، جس کا مطلب ہوتا ہے اس کے فنیٹک سمبلز اس طرح سے ہیں. یہ لیٹر بی کی طرح سے ایک سمبل ہے، اور پھر یہ اے اور یو کی طرح سے دکھنے والا سمبل ہے، لیکن یہ خاص سمبل ہیں. یہ لیٹر یو نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاص سمبل ہے. تو یہ اس طرح کے جو نشان ہیں، یہ سمبلز ہیں، یہ ان کو اگر سیکھ لیا جائے کہ یہ ساؤنڈ جو ہے، جیسے کہ ب کے بعد یہ آؤ کی ساؤنڈ ہے، یہ دو سمبل مل کر آؤ کی ساؤنڈ بناتے ہیں، تو پھر بہت آسانی ہوتی ہے الفاظ کی ادائیگی سیکھنے میں. اسی طرح یہ جو دوسرا لفظ تھا اس میں، جس کا کہ مطلب ہے ویپن فار شوٹنگ ایروز، یعنی ایک ایسا ہتھیار جس کی مدد سے تیر پھینکے جاتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں ہے لیٹر جو سمبل ہے وہ اس طرح سے ہے، لیٹر بی کی طرح سے دکھتا ہے. اس کے بعد یہ جو دو سمبلز ہیں یہ مل کر او کی ساؤنڈ بناتے ہیں، بو، او. تو اس طرح سے پھر ان سمبلز کو دیکھ کے یا ان کی مدد سے پھر آپ درست ادائیگی جو ہے الفاظ کی وہ اس کے متعلق بتا سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں. تو پھر آپ کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے لیے یہ سمبلز ہی کافی ہوں گے جو الفاظ کی درست ادائیگی میں آپ کی مدد کریں گے. اب جیسے کہ انگلش فنیٹکس جو ہیں یا ساؤنڈز جو ہیں مختلف جو کہ استعمال ہوتی ہیں انگلش میں، ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے اس طرح سے ہیں. ایک ایک کر کے ان سوالوں کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا سوال ہے where does each sound come from، یعنی ہر ایک آواز جو ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے. کوئی آواز ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کے حلق سے نکل رہی ہے، کوئی آواز جو ہے وہ آپ ہلکی سی بالکل اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ اس میں صرف آپ کی زبان جو ہے اس کا یا منہ کا ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی حلق سے نہیں نکالی جاتی. اور اسی طرح سے پھر اور کیا سوال آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے، از دا جا اوپنڈ اور کلوزڈ، یعنی اس آواز کو ادا کرتے ہوئے کیا آپ کو جو آپ کا منہ ہے، یا جس طرح سے اس جو کہتے ہیں جبڑے کو، تو یعنی کتنا اس کو کھول کر رکھنا ہے آپ نے، زیادہ کھولنا ہے، کم کھولنا وغیرہ، یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں. اسی طرح سے واٹ شیپ از دا ماؤتھ، بعض اوقات اپنے ہونٹوں کو اسٹریچ کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں کسی آواز کو ٹھیک طرح سے نکالنے کے لیے، اور لیکن بعض اوقات آپ کو ہونٹوں کو گول بھی رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ آواز ٹھیک طرح سے نکل سکے. جیسے کہ او کی آواز کے لیے آپ کو گول رکھنا ہوگا، ای کی آواز کے لیے ہونٹوں کو اسٹریچ کرنا ہوگا، یعنی کھینچ کر رکھنا ہوگا. اسی طرح سے where does each sound come
माफ़ कीजिएगा, इसी तरह से ये सवाल भी आपको जहन में रखना होता है, वेयर शुड द टंग बी, यानी ज़बान को किस जगह रख कर अपनी किस तरह की आवाज़ जो है वो अदा करनी है, निकालनी है। और डज एयर कम आउट ऑफ द माउथ, यानी उस किसी भी आवाज़, खास कर की आवाज़ जो है उसको जब आप अदा करें हैं तो क्या सांस को आसानी के साथ बाहर की तरफ निकालते हुए वो आवाज़ अदा की जाती है, या फिर इज़ इट वॉइस्ड, यानी उसमें कोई ना कोई रुकावट होती है जिसकी वजह से वो आवाज़ जो है ठीक तरह से सुनाई देती है। जैसे कि इससे पिछली आवाज़ जो है, जब आवाज़ यानी कि उसमें सांस को बाहर निकाला जा रहा होता है, अक्सर उसमें कोई ख़ास आवाज़ नहीं होती, उसे अनवॉइस्ड आवाज़ भी कह सकते हैं। तो इस किस्म के ये जो सवाल हैं ये भी आप जहन में रख सकते हैं, जो कि फिर आगे चलकर मदद देंगे मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो साउंड्स हैं इनको सीखने में और इनके सिम्बल्स को सीखने में, जिन्हें हम अगली वीडियो में एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। तो अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लेकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।